بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وقال تعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وقال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک قوم کا تذکرہ اس طرح کیا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہ یہود و نصارہ جو ہیں ان کو دوست نہ بناؤ. یہ آپس میں تو دوستیاں گاڑتے ہیں، لیکن یہ تمہارے حق میں کبھی مخلص نہیں ہو سکتے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود اور نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم بھی ان کی ملت، ان کا مذہب اختیار کر لو. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، اپنے ماننے والوں کو اس شریر قوم کی شر سے بچنے کے لیے ہمیشہ سے قرآن کریم میں متنبہ فرماتے رہے ہیں. اور قرآن کریم کی کئی ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہود کی شرارتوں کو ذکر کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے. فرعونیوں سے ایک زمانے تک مقابلہ رہا، اور یہ یہود بنی اسرائیل ایک عرصے دراز تک فرعونیوں کے ظلم کی چکی میں پیستے رہے. ان کا رونا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوئیں. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے. بحر قلزم جو ایک بہت بڑا سمندر ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو راستہ دیا، اور فرعون بھی انہی راستوں میں اترا اپنے لشکر کو لے کر ان کا پیچھا کرتے ہوئے. وہ اسی بحر قلزم میں غرق ہو گیا، اللہ نے اس کو غرق کر دیا. جب بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی شریعت مانگیں، کوئی کتاب مانگیں، کوئی آسمانی کتاب ہونی چاہیے، کوئی شریعت ہونی چاہیے، کوئی دین ہونا چاہیے، کوئی راستہ ہونا چاہیے جس پر ہم عمل کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری. اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے رکنے کا حکم دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا کر گئے کہ میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور تم نے کہا تھا آسمانی کتاب کا، اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی کتاب کے دینے کے لیے مجھے بلایا ہے.
اور میرے پیچھے حضرت ہارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، یہ تمہاری نگرانی اور ذمہ داری سنبھالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں تاخیر ہوئی۔ یہ قوم جو ہمیشہ سے شریر رہی ہے اللہ کے حکموں کو توڑنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ ایک بچھڑے کو، ایک گائے کے بچھڑے کو معبود بنا کر اسی کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے توبہ کری، پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے سزا مقرر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تو ان کی اگلی شرارت، کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تو اس وقت تک اس کتاب کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ دوسرا ظلم تھا، یہ دوسری شرارت تھی، یہ بغاوت تھی۔ اس کے بعد وادی تہ میں رہتے تھے، جس کو سینا کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، وادی سینا۔ وہاں گرمی تھی، کھانے پینے کا انتظام بہتر نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے گرمی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری، اللہ تعالیٰ نے گرمی سے بچاؤ کے لیے ایک بادل کو ان کے اوپر سائبان کے طور پر مقرر کر دیا، جو ان کو دھوپ سے بچایا کرتا تھا۔ اور کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلویٰ کو آسمان سے اتار دیا۔ من و سلویٰ ایک پرندہ اور اس کے ساتھ ایک میٹھا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے اتارا ان کے لیے، یہ کھاتے تھے۔ اور پانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ چٹان ہے، اس پر آپ لاٹھی ماریں، اس میں سے 12 چشمے پھوٹیں گے، یہ آپ کے قوم کے لیے، 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمہ ہو جائے گا۔ اس طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر انعامات ہوتے رہے، اور ان کی طرف سے بغاوتیں اور فرمائشیں اور سرکشیاں ہمیشہ سے ہوتی رہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والے یہ یہودی قوم ہیں۔ انبیاء علیہ السلام پر تہمت لگانے والے یہودی قوم ہے۔ آسمانی کتابوں کو بدل دینے والے یہ یہودی قوم ہے۔ یعنی یہ چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی تکذیب کرنے والے اور ساری آسمانی کتابوں کی تکذیب کرنے والے یہ یہودی قوم ہیں۔ حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور انکار کرنے والے یہ یہودی قوم ہے۔ اتنی ساری شرارتوں کے باوجود ان کا ایک نعرہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، کہ جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا، صرف وہ داخل ہوگا جو یہودی ہوگا۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا، یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم میں ڈالا بھی تو تھوڑے دن کے لیے ڈالیں گے، پھر ہم جنت میں رہیں گے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، کہ یہود قوم کہتے ہیں ہم اللہ کے خاص ہیں، مقرب ہیں، اور جنت ہمارے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے خاص ہیں اور جنت ان کے لیے ہے، تو ان سے آپ کہیے موت کی تمنا کرو، کیونکہ مرو گے تو جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کرتوت ہیں اور ہماری جو بدعمالیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے، اس لیے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو دنیا میں تو یہ یہود قوم قابض ہیں ہی، قبضہ کرنا، قتل کرنا، انبیاء علیہ السلام کے قاتل، قرآنی آسمانی کتابوں کی تکذیب، انکار، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا، یہ ان کی فطرت میں شامل ہے۔
یہ ان کی شرارتوں میں شامل ہے. ساری شرارتوں کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے مخصوص ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی شرارتوں کو قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر فرما کر پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کافروں کا ٹھکانہ ہے، ایمان والوں کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، پیدائش کے بعد بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں ہی رہا کرتی تھی، اس کے محراب میں. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا اور اپنی قدرت کا ایک کرشمہ دکھانا تھا کہ ہم اس چیز کے محتاج نہیں کہ باپ ہوگا تو اولاد ہوگی، باپ نہیں ہوگا تو اولاد نہیں ہوگی، ہم بن باپ کے بھی اولاد پیدا کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت مریم بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے محراب میں عبادت کر رہی تھیں. فرشتے آتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں. حضرت مریم حیران کہ میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں قالوا كذلك قال ربك هو علي هين، اللہ تعالیٰ ایسے ہی آپ کو بیٹا دیں گے اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. چنانچہ جب حضرت مریم کے ہاں اولاد ہوتی ہے اور وہ بیٹے کو لے کر اپنی قوم کی طرف آتی ہیں تو سب سے پہلے حضرت مریم پر تہمت لگانے والے اور ان کو برا بھلا کہنے والے یہ یہود قوم تھے. یہودی متوجہ ہوتے ہیں کہ اے مریم، یا مریم انا لکی ھذا، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون، اے عمران کی بیٹی، اے ہارون کی بہن، یہ تو کیا کر رہی ہے، یہ کہاں سے لے کر آئی یہ بیٹا، تمہاری والدہ تو ایسی نہیں تھی. یعنی بدکار عورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. حضرت مریم کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ بولنا کچھ نہیں ہے، خاموش رہنا ہے. حضرت مریم نے بجائے جواب دینے کے گود کے بچے کی طرف اشارہ کیا، فاشارت الیہ، یہ جواب دے گا تمہاری باتوں کا. اور وہ گود کا بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. جیسے ہی حضرت مریم نے ان کی طرف اشارہ کیا تو وہ بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ مجھے کتاب بھی دیں گے، مجھے نبی بھی بنائیں گے. وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی، یہ گود کا بچہ اس عمر میں بول رہا ہے جس عمر میں بچے بولا نہیں کرتے. لیکن جب ماں کی عفت اور پاک دامنی کی بات آتی ہے اور یہودیوں کی طرف سے تہمت لگ رہی ہے، اس تہمت کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود کی عمر میں بولنے کی گویائی دی اور وہ بول پڑیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں پاک دامن ہے. تو حضرت مریم پر تہمت لگانے والی یہ یہودی قوم ہیں. حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے والے یہ یہودی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے، مدینہ کے اطراف میں یہ یہودی رہا کرتے تھے. ایک دفعہ شرارتیں تو ان کی چلتی رہتی تھیں، تو ایک دفعہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات کی نیت سے بلایا کہ کچھ مذاکرات کرنے ہیں، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بلا کر نعوذ باللہ اوپر سے کوئی پتھر گرائیں گے اور شہید کر دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. جیسے ہی وہاں جا کر آپ بیٹھے، اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آ گئی کہ یہاں نہ بیٹھیں، ان کا ارادہ اچھا نہیں ہے. آپ اٹھ کر آ گئے وہاں سے. ایک موقع پر ایک یہودی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بکری ذبح کی اور اس کو اچھی طریقے سے بھونا اور پکایا، اور پکانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیے کے لے کر آئی کہ میں آپ کے لیے لائی ہوں، اور اس میں زہر بھرا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس کو توڑا اور زبان پر رکھا تو آپ کو محسوس ہوا کہ زہر ہے. آپ نے کہا اس میں زہر ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا.
جس جادو کا اثر یہ تھا کہ آپ اکثر بھول جایا کرتے تھے، نسیان کا مرض ہو گیا تھا، طبیعت پر بوجھ رہتا تھا، نیند سا رہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں بطور وحی اس جادو کا علاج بتایا سورہ فلق اور سورہ ناس کے ذریعے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ لبید بن عاصم یہودی، اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہے۔ تو یہ یہود قوم جس کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا، اللہ کے نبیوں کی تکذیب، قرآن کریم کی تکذیب، آسمانی کتابوں کی تکذیب، انبیاء علیہ السلام کا مذاق اڑانا، دعوت دین کو روکنا، دین کے کاموں کی مخالفت، تنگ کرنا، ستانا، قتل و غارت گیری کو عام کرنا، زمین میں فساد پھیلانا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت پھیلاؤ اے یہودیوں۔ ان ساری شرارتوں کے باوجود بھی اپنے کو کیا کہتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا، جنت میں صرف یہودی داخل ہوں گے۔ زمین پہ تو ان کا قبضہ چل ہی رہا ہے اور چلانے کی کوشش کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے بارے میں قرآن میں فرما دیا کہ یہ ہمیشہ ذلیل رہیں گے، یہ ہمیشہ رسوا رہیں گے۔ آج یہ قوم کسی دھرتی کے حصے کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ ہمارا حصہ ہے۔ آج یہ قوم زمین کے کسی بھی دھرتی کو، یعنی اسرائیل بھی ان کا اپنا نہیں ہے، کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور بیت المقدس، مسجد اقصی جیسی مبارک اور مقدس جگہ جہاں انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہا، حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کے امام رہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر وہاں سے شروع ہوا، آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی وہاں پہ امامت کری، وہاں سے آپ کو لقب ملا امام الانبیاء۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہاں پہ ہوتی ہے، حضرت مریم کا مسکن رہا، اتنی مبارک ہستیوں کا مسکن رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ مکہ سے آپ بیت المقدس میں جا کر رہیں، اور 16 مہینے تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ مبارک جگہ، یہ مقدس جگہ، یہ تو ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ یہ کیسے ایک کافر یہودی جو اللہ کے منکر نبیوں کے قاتل، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے، شہید کرنے والے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے والے، بے شمار انبیاء علیہ السلام کو شہید اور قتل کرنے والے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ کوئی ہندو آ کر مسجد کے باہر دعویٰ کرے کہ یہ مسجد میں ہمارا حق ہے، تو بھئی تو کیا کرے گا مسجد میں؟ مسجد تو بنی اللہ کے گھر، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، تم یہاں پہ دیے جلاؤ گے؟ تو ظلم زیادتی اس قوم کا شروع سے اس کا طریقہ رہا ہے، قبضہ اس کا طریقہ رہا ہے، انسانیت کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو مارنا، یہ ان کا طریقہ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ متوجہ کیا ہے کہ ان کو دوستی نہ لگانا، ان کو اپنے سے قریب مت کرنا، لیکن آج کا مسلمان ان کے دھوکے میں آ کر ان کی تعریف کرنے کو اچھا سمجھتا ہے، جبکہ ان کا ظلم واضح طور پر دکھ رہا ہے کہ کس قدر ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں پر، بچوں پر، خواتین پر کیسے راکٹ برسا رہے ہیں، اور ان کی ظلم کی داستان کو کوئی دکھاتا بھی نہیں ہے، یہ ظلم کرنے کے بعد بھی مظلوم بن کر رہتے ہیں۔ تو جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہے، ان کی شرارتوں کا بھی ہمیں علم ہے، ان کی بغض اور عناد اور نفرت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، کہ ان کی طرف سے بغض ہو، عناد ہو، کہ یہ شریر قوم جو شروع سے نبیوں کے قاتل رہے اور شروع سے اہل ایمان اور اہل اسلام کے قاتل رہے، یہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے مخلص نہیں ہو سکتے۔ تو ایک مظلوم قوم، ایک نہتے قوم، بے سہارا، بے سر و سامان ان کا مقابلہ کر رہی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ ہم جانی مدد کریں اگر ممکن ہو، مالی مدد کریں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے کم از کم خلوص دل کے ساتھ ان کے لیے آنسو تو بہائیں، ان کے خیر خواہی کا اظہار تو کریں کہ وہ بیچارے مظلوم ہیں اور وہ ایک ایسے فریضے کی حفاظت کر رہے ہیں، یعنی بیت المقدس کی حفاظت پر وہ اپنی جانوں کو دے رہے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہاں سے کوئی خزانے نہیں پھوٹ رہے۔ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ایمان والوں کا حق ہے، یہ یہودیوں کا حق کہاں سے ہے؟ اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو وہ اللہ کے گھر کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے، اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، یہ ان کی قربانی ہے، اور ایک وہ کام کر رہے ہیں جو ساری دنیا کے مسلمانوں پر فرض ہے، بیت المقدس کی حفاظت، لیکن وہ اس فریضے کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ہمدردی اور خیر خواہی یہ ایمان کا حصہ ہے،
ان کے ساتھ تعاون جس قدر ہو سکے یہ بھی ضروری ہے، ان کے حق میں دعائیں کرنا اللہ سے یہ بھی ضروری ہے، بے فکر ہو کر اپنی دنیا پرستی میں مست ہو جانا کہ ان کے ساتھ بیت رہی ہے ہوتا رہے ان کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہوگی۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کری ہے، جیسے جسم ہے پاؤں میں کانٹا چبھے تو پورے جسم پریشان ہو جاتا ہے، مسلمان کی شان بھی یہ ہے کہ کہیں کا بھی مسلمان ہو اگر وہ تکلیف میں ہے تو ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہو جائیں اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے، یہ حق ہے۔ تو اس وقت وہ بیچارے مظلوم مسلمان اکیلے بے سہارا بے سر و سامان یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، ہم ان کے حق میں کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم دل و جان سے ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سے ان کے حق میں مدد مانگیں کہ اللہ ان کی مدد فرما اور ان کو یہودیوں کے ظلم سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما، اور اس مبارک اور مقدس زمین بیت المقدس مسجد اقصیٰ ایک مبارک اور مقدس زمین ہے کہ اللہ یہودیوں کے ناپاک قدموں سے اس کی حفاظت فرما، یہ ہم سب پر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔